السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، یہ بات ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے کہ ہمارے یہ علاقہ دلے والا سے ایسی شخصیات بھی نکلی ہیں جنہوں نے پسماندگی، غربت و افلاس کو شکست دے کر ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر وہ اہل علاقہ اور لوگوں کے لیے باعث تقلید مثال بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایفرٹ سے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے اندر کچھ کام کرنے کا جذبہ، حوصلہ اور عزم ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور قدرت آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنی منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ایک نہایت خوبصورت، خوش اخلاق اور ملنسار شخصیت ہیں۔ آپ ایک سرکاری ادارہ تحفظ حقوق دانش میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ دلے والا کے انہی ٹاٹ سکولوں سے پڑھ کر اور انتہائی نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر کے عہدے پر جا پہنچے۔ اور مزید ہمارے لیے یہ انتہائی انسپائریشنل ہے کہ آپ نے 50 سے زائد ممالک کا دورہ کیا، پاکستان کی آپ نے نمائندگی کی اور اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن سے پاکستان کا نام دیار غیر میں بھی روشن کیا۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں ڈائریکٹر IPO شیخ محمد اسماعیل صاحب سے۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ آف ویو میں ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ایک پسماندہ علاقے سے نکلے ہیں، معاشی مسائل بھی آپ کے راہ میں حائل تھے، بہت سی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچے ہیں۔ تو کون سی مشکلات کا آپ نے جو ہے نا وہ سامنا کیا، کن تعلیمی اداروں سے آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے تعاون سے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ روداد ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ شہزاد فضل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے اس چینل پہ اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو کویسچن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دلے والا ہمارا اپنا ظاہر جائے پیدائش ہے، ہم یہاں یہ ہمارا جو ہے آئی ایم سن آف دی سوائل، میں اس مٹی کا بیٹا ہوں، اور یہیں سے ہی میری جو بنیادی تعلیم ہے اس کا سلسلہ یہیں سے ہی جاری ہوا، شروع ہوا۔ یہ ہمارا جو پرائمری اسکول ہے ہمارے محلے میں جھمٹ پرائمری اسکول، یہاں سے میں نے محلہ جھمٹا والا کا جو پرائمری اسکول ہے وہاں سے میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنا ہی دلے والا کا جو ہائی اسکول، اس وقت تو یہ ایک ہی ہائی اسکول ہوتا تھا، جی بالکل، یہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر اپنے ہی جو ضلع بھکر کے جو ہمارا کالج ہے، اس وقت یہ ایک ہی کالج ہوتا تھا پورے ضلع میں، پورے ضلع کے بچے یہی پڑھنے جاتے تھے، تو میں نے FAC یہاں سے کیا۔ اس کے بعد پھر 4 سالہ ڈگری ہوئی میری فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں، BSc آنرز جس کو ہم بولتے ہیں، BSc آنرز ایگریکلچر۔ اور اس کے بعد پھر 2 سالہ ڈگری ہے میری MPhil کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ تو اس سارے تعلیمی کیریئر کے بعد پھر میں پروفیشنل لائف میں گیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون سی مشکلات آئیں اور کون سی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں مدد کی، تو اس میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے، شخصیات کی بڑی فہرست ہے، اور سب کا نام تو اس وقت جو ہے شاید آپ کے چھوٹا سا ایک پروگرام اس میں لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن چند وہ شخصیات جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں بہت مدد کی، ان میں سب سے بڑا کردار تو میری اپنی بڑی باجی ہیں، بڑی سسٹر ہیں۔ انہوں نے کلاس 1 سے لے کے اور میٹرک تک مجھے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ ایک سٹیپ پہ انہوں نے مجھے رہنمائی کی۔ اس کے بعد ہیں ہمارے اپنے ہی ٹیچر ہیں، فضل الرحمان کلو صاحب ہیں، عبدالرحیم جھمٹ صاحب ہیں، سمر جھمٹ صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے ذوالفقار جھمٹ صاحب تھے۔ تو یہ وہ ٹیچر تھے جنہوں نے شروع میں میری رہنمائی کی، اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ ہم لوگ آگے بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ ہر سٹیپ پہ جو ہے مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی مدد ہر سٹیپ پہ اور ہر جگہ میرے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر آگے بڑھتے گئے، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اسی طرح پھر جو ہے جاب بھی بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اچھا سے ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ آپ کا ادارہ ہے IPO، اس کا ایک مختصر سا تعارف جو ہے ہمارے ناظرین سے آپ کروا دیں۔ اور دوسرا
ہمارے ناظرین کو ایک سادہ سی مثال دے کر یہ سمجھا دیں کہ ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹس یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میرا جو پروفیشنل جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ڈاکٹرز کے بارے میں تو ہمارے لوگ جانتے ہیں، انجینئرز کا بھی پتہ ہے، ٹیچرز کا بھی پتہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا شعبہ ہے جس کا آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ پیش کیا، ادارہ تحفظ حقوق دانش، اس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے جو ہے کام کرتا ہے. تو ہمارا جو ادارہ ہے اس میں جیسے آپ نے ابھی 2 چیزوں کا نام لیا، کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک، اس سے ہٹ کے 2 چیزیں اور بھی ہیں، ایک ہے پیٹنٹ اور ایک ہے انڈسٹریل ڈیزائن. تو ہمارے ادارے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ذہنی تخلیقات دنیا کے سامنے لاتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی اور وہ تخلیق دنیا کے سامنے آئی، تو ان کو اس تخلیق کے حقوق جو ہیں، معاشی حقوق اور سماجی حقوق مہیا کیے جائیں. اس ادارے کا مقصد یہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے علامہ اقبال صاحب ہمارے بڑے اچھے شاعر ہیں، اشفاق احمد صاحب بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں ہمارے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ جیسے ہمارے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، یہ تو وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو چھپے رستم بھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اچھی تخلیقات کی ہیں، لیکن اس کا ان کو اس کا صلہ نہیں ملتا. اس ادارے کا مقصد ہے کہ حقوق دانش کا تحفظ. دانش مین انٹلیکچوئلز، ذہن رکھنے والے لوگ، ذہین لوگ، ان لوگوں کو ان کے حقوق ملنا. اس کی 4 جو ہیں مین اقسام ہیں، جن میں سے 2 کا آپ نے نام لیا. ٹریڈ مارک ہے، کاپی رائٹ ہے، پیٹنٹ ہے، انڈسٹریل ڈیزائن ہے. تو کاپی رائٹ کے بارے میں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، جیسے کسی نے کوئی کتاب لکھی، کوئی شاعری کی کتاب لکھی، کسی نے کوئی فلم پروڈیوس کی، کوئی ڈرامہ پروڈیوس کیا، کسی نے کوئی میوزک البم جو ہے ریلیز کیا، جیسے عاطف اسلم صاحب ہیں ہمارے اور سنگر ہیں، ان کو کاپی رائٹ ملتے ہیں. ٹریڈ مارک ملتا ہے کاروباری حضرات کو، بزنس میں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ نیسلے والوں نے اپنے بزنس کا ایک نام رکھا ہے، انہوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس کی نقالی نہ کر سکے. پیپسی والے ہیں، اسی طرح میک ڈونلڈ والے ہیں. آپ کا اپنا یہ نیوز چینل ہے، دیکھیں نا، دلہے والا نیوز چینل، آپ نے کتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے. ڈی لکھا ہوا ہے، پھر اس کے اندر 2 الفاظ علیحدہ سے، پھر نیچے اردو کا لفظ ہے. تو یہ آپ کا ایک حق ہے نا، آپ کی یہ دانش ہے. مطلب آپ نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، آپ کی کوئی کاپی نہ کرے، کوئی کاپی نہ کر سکے. صحیح ہے. اس کے تحفظ کے لیے. تو اس میں ٹریڈ مارک بزنس مین کے لیے ہوتا ہے، کاپی رائٹ جو ہے وہ کریٹو ورک کے لیے ہوتا ہے، پیٹنٹ ہوتا ہے ایجادات کے لیے، نئی ایجادات جو آتی ہیں، اور انڈسٹریل ڈیزائن ہوتا ہے نئے ڈیزائن، جیسے گاڑیوں کے نئے ڈیزائن آ گئے، الیکٹریکل اپلائنسز کے نئے ڈیزائن آ گئے، اور بہت سی فرنیچر ہمارے سامنے پڑے ہیں، اس کے نئے ڈیزائن. اس طرح کی جو انڈسٹریل ڈیزائن ہے تو اس کی بھی رجسٹریشن جو ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے BSc کی ڈگری جو ہے وہ ایگریکلچر میں حاصل کی، لیکن جو IPO کی جو ڈائریکٹر کی جاب ہے یہ پیورلی ایک مینجمنٹ کی جاب ہے. تو ایگریکلچر کا IPO کے ساتھ کیا لنک ہے؟ بالکل جی، میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ایگریکلچر کے اندر بھی بہت سے شعبہ جات ہیں. اب ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس اس شعبہ میں جاتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. جس شعبے میں میری اسپیشلائزیشن ہے ایگریکلچر میں، اس کا نام ہے پلانٹ بریڈرز رائٹس. میری جو ڈگری تھی وہ PBG میں ہے، بیسکلی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس. تو ہمارے ہاں جو نئے آتے ہیں، آپ دیکھیں نا بیج کی اقسام آتی ہیں، جی یہ ایسے نہیں آ جاتی ہمارے ساتھ. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں. آپ کسی دور میں دیکھتے ہو کہ بیر لوکل ہوتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. آج کل بڑے بہترین صحت مند سے بیر آتے ہیں. اسی طرح تربوز دیکھیں کہ بڑے بڑے اس کے اندر بیج ہوتے تھے اور کبھی جو ہے عجیب شکل و صورت میں ہوتے تھے. آج کل دیکھیں ایک ہی شکل و صورت میں، ایک ہی جیسے بڑے خوبصورت تربوز آتے ہیں مارکیٹ میں. اسی طرح گرما کی قسمیں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، اسی طرح خربوزے کی نئی قسمیں دیکھی ہوں گی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ بیج کی نئی اقسام بھی حقوق دانش میں سے ہیں. تو پلانٹ بریڈر رائٹ بھی IPR کا ایک حصہ ہے. پیٹنٹ کی طرح اس کا بھی ایک رائٹ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس کا باقاعدہ قانون پاس ہوا ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کا قانون پاس ہے. تو اس کی بھی تحفظ جو ہے وہ IP رائٹس میں شامل ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ IPO میں میرے جانے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے جو ایک پورا بیچ لیا تھا مختلف پروفیشنلز کا، کہ وہ پلانٹ بریڈر رائٹس کے قانون بنانے میں پاکستان کی اور دوسرے ملکوں کی مدد کریں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے ہمیں ایز اے ایگریکلچر اسپیشلسٹ اس ادارے میں رکھا تھا. تو اب ظاہر جب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ذمہ داریاں جو ہیں آپ کی اسپیشلائزیشن سے ہٹ کے مینجمنٹ بھی ہوتی ہیں. آپ اگر ایک اسکول میں استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ساتھ ہی اسکول کی ایڈمنسٹریشن بھی چلا رہے ہو. تو بس یہی سلسلہ ہوتا ہے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب MS جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے شعبے کے ماہر بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک بات کیجیے آپ نے.
اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت سے ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں، اور غالباً یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی طرف سے آپ نے ایک پرپوزل پیش کیا تھا اور وہ ایکسیپٹ ہوا تھا. اس سے پاکستان کا ماشاءاللہ باعث فخر تھا یہ بات پاکستان کے لیے. تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین سے تھوڑا شیئر کیجیے. جی بالکل یہ بڑے ایک اہم واقعے کی طرف اور بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے جو ہے نا اس کا اشارہ دیا ہے اپنے سوال میں. ابھی جیسے پچھلے سوال کے جواب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جو تھا پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا ایکسپرٹ تھا. تو ہم نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے انٹرنیشنل قوانین بنانے میں ہماری خدمات جو تھی استعمال کی گئی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کی طرف سے میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے اقوام متحدہ کے لیے انٹرنیشنل قانون بنایا تھا. اور اس قانون بنانے کے لیے انہوں نے 184 ممالک کے نمائندوں کو دعوت دی تھی. ہر کوئی اپنی پروپوزل لے کے گیا تھا. 184 ممالک میں سے صرف 6 ممالک کی پروپوزل جو ہیں اقوام متحدہ نے منظور کی تھی. اس میں سے پاکستان کی پروپوزل بھی شامل تھی. اور وہ پروپوزل اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے میرے ادارے کی طرف سے وہ میں نے تیار کی تھی. ماشاءاللہ یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو 6 پروپوزل ایکسیپٹ ہوئی اس کی بیس پہ اقوام متحدہ کا یہ پلانٹ بریڈنگ کے حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل قانون جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. باعث فخر ہے جی. آپ کی پرپوزل جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں 6 ممالک میں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہوئی. یہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے. اچھا، آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو ہمارے رورل ایریاز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کنفیوزڈ ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے کس شعبہ میں تعلیم حاصل کرنی ہے، آگے کس شعبہ میں ہم نے جانا ہے. تو اس سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. تو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا جو ہے مشورہ دیں گے؟ بالکل جی، کیریئر کونسلنگ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس لیول کا یا اس لحاظ کا کام نہیں کیا جاتا. بچوں کو والدین کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے اور خود اپنے اندر جو ہے ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے اپنی پروفیشن کو خود سلیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر والد صاحب کا پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس شعبے میں جانا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ان کا اس طرف انٹرسٹ نہیں ہوتا. بعض بچے جو ہیں وہ اساتذہ کرام کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو اس. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھیڑ چال. ڈاکٹر بن رہے ہیں تو سب بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے جی، چاہے پرائیویٹ کالج میں داخل ہو جائیں، چاہے وہاں پہ لاکھوں روپے ماہانہ فیس ہو، والد صاحب بھر سکے نہ بھر سکیں، بس ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. اس طرح آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. تو دنیا میں بہت سے شعبہ جات ہیں، بہت اچھے شعبہ جات ہیں. اور میرا جو مشورہ ہے بچوں کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے کہ آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر بچے کی ایکسیس انٹرنیٹ پہ ہے. تو بجائے اپنا وقت جو ہے دوسرے کاموں میں ضائع کرنے کے کہ دوستوں سے چیٹ کر رہے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے نا اپنا وقت جو ہے جسٹ چٹ چیٹ میں وہ ضائع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہے پروفیشن کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے. لیکن جو بچہ ہے میٹرک کر رہا ہے اس کو اندازہ ہے کہ میں نے آگے ایف ایس سی میں جانا ہے، آئی سی ایس میں جانا ہے، یا ایف اے کی طرف جانا ہے، یا پروفیشنل اسٹڈیز میں جانا ہے، تو میں کیا کروں. اس کو چاہیے کہ وہ اس کو وزٹ کرے. اور پھر اسکولوں میں بھی اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے بچوں کے لیے. میرا یہ بھی اسکولوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ پرنسپل صاحبان جو ہیں اسکولوں کے، ان بچوں کے لیے خاص طور پہ جو بیچ جو ہے ابھی وہاں سے ان کے جانے والے ہوتے ہیں بچے، مثلا میٹرک والے ہیں، ایف ایس سی والے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی آخری دنوں میں اسپیشل جو ہے پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کے لیے اسپیشل اہتمام کریں. پروفیشنلس کو بلائیں ادھر اپنے، اور وہاں پہ ان بچوں کو جو ہے رہنمائی دیں. ان بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو دیکھ کر ریگولر لیکچر نہیں، مطلب یہ کہ 1-2 لیکچر کا ایک انتظام کر لیں اس میں کیریئر کونسلنگ کے لیے. کہیں دور سے بھی نہیں، یہیں اپنے علاقے سے ہی لوگوں کو، مطلب اپنے جو اپنے ہی شہر اور علاقے کے وہ لوگ جو آگے جا چکے ہیں مختلف شعبہ جات میں، ان سے بچوں کو رہنمائی دلوائیں. تو یہ جو ہے اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی بھی اور والدین کی بھی. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اپنی باسکٹ پہ جو ہے ایک بیج لگایا ہوا ہے، آئی تھنک سو اس میں ایمرجنگ پاکستان لکھا ہوا ہے. بالکل. اس کی کیا حاجت ہے؟ ایک واقعی یہ ایمرجنگ پاکستان ہی ہے، اور یہ ہمارا ایک سلوگن ہے جس ادارے میں میں جاب کرتا ہوں. اس ادارے کا یہ سلوگن ہے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کے ممالک میں آگے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک یہ بڑا خوبصورت، ہمارے سیکرٹری صاحب نے یہ جو ہے اس کو بیسیکلی ڈیولپ کیا تھا. یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چاند ستارہ ہے، اور اس کی سائڈوں پہ ایک موونگ ویل ہے. موونگ ویل سے مراد جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اور معیشت کی بہتری ہوتی ہے.
ایمرجنگ پاکستان ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ یہ دنیا کے ممالک میں سب سے اوپر ہو، معیشت کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. ماشاء اللہ، بہت زبردست. تو یہ ہمارا ایک سلوگن ہے جس کو لے کے ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایسی ہے. اچھا، ایک بڑا برننگ سا ایشو ہے آج کل کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ جب بچوں کو کوئی ہنر سکھانے کی طرف آتے ہیں، کسی کام پہ لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ ان کو اسکول کالج سے اٹھا لیتے ہیں. اس طرح ان کی پڑھائی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اچھا، کتنا اچھا ہو کہ اگر وہ اپنے بچوں کو جو ہے زراعت کی طرف لائیں، یعنی زمیندارہ کی طرف لائیں تو ان کو ایگریکلچر کی تعلیم دلوائیں، یا الیکٹریکل کی طرف لے کے آئیں تو پہلے ان کو الیکٹریکل کی تعلیم دلوائیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل جناب، یہ سوال کی بجائے یہ تو آپ کی ایک سجیشن ہے، آپ کا ایک مشورہ ہے، اور یہ بہت اچھا مشورہ ہے. بالکل ہونا چاہیے کہ جو بچے پروفیشنل لائف میں جانا چاہتے ہیں اس پروفیشن کے بارے میں ان کے اندر جو ہے وہ معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو اس پروفیشن کے حوالے سے بہت ضروری ہے. جیسے زراعت کے شعبے میں بچے جا رہے ہیں تو ان کے پاس زرعی تعلیم ہونی چاہیے. جو میڈیکل کے شعبے میں جا رہے ہیں ان کے ظاہر وہ تو پورا سسٹم ان کا ہوتا ہے. ایون کنسٹرکشن کے شعبے میں آپ دیکھیں، جو مکانات کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، میسن ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے. الیکٹریشینز ہیں. اس حوالے سے جو سب سے ایک ہمارے لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باعث ہے پریشانی کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلے والا میں کوئی ووکیشنل ادارہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ووکیشنل ادارہ ہمارے قریب میرا خیال ہے بھکر میں ہے. سرگودا بچے جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ سمپل ایف اے، بی اے، سمپل ایم اے، اس کی آج کل دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ پروفیشنل اسٹڈیز ہیں، ٹیکنیکل اسٹڈیز ہیں. میٹرک تک سب بچے برابر ہونے چاہیے. اس کے بعد بچوں کی تقسیم ہو جانا چاہیے کہ کون سے پروفیشنل اسٹڈیز میں جا رہے ہیں اور کون سے ٹیکنیکل اسٹڈیز میں جانے چاہیے. اور دلے والا میں ایک ٹیکنیکل ادارے کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حکومت جو ہے، سرکاری جو ہے مشینری، اس کو ریکویسٹ کی جائے کہ یہاں پہ ادارہ کھولا جائے. نہیں تو ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کا ادارہ بنا دیں، جیسا کہ سیال کوٹ میں لوگوں نے بنایا ہے، جیسا کہ کراچی میں بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں. گجرانوالہ کے بزنس مین ہمارے سامنے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بہترین مثال سیال کوٹ کی ہے. سیلف ہیلپ کے تحت وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے شہر میں اس طرح کے ٹیکنیکل ادارے بہت سے بنائے ہیں. اپنا ایئرپورٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اپنا انہوں نے سڑکیں اپنے شہر کی خود بنا رہے ہیں. لیکن کم از کم ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ایک پروفیشنل ادارہ اس طرح کا تو بنا سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں بجائے ادھر ادھر ضائع ہونے کے کم از کم وہاں پہ مطلب جب بچہ ایک پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرے گا آئی ٹی میں، الیکٹریکل میں، اگر اس کو جاب نہیں بھی ملتی تو وہ آئی ٹی میں، الیکٹریکل میں اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی شاپ جو ہے وہ چلا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کر سکتا ہے. اب دیکھیں جو بچے ہمارے انجینئرنگ، میڈیکل یا باقی شعبہ جات میں جا رہے ہیں، ایگریکلچر وغیرہ میں، وہ تو ہوگی پروفیشنل اسٹڈیز. ٹیکنیکل اسٹڈیز یہ ہیں کہ میٹرک یا ایف اے سی کے بعد سا کورس ہوتا ہے 6 ماہ کا، 1 سال کا. وہ ٹیکنیکل کورسز کریں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جو ہے نا مارکیٹ میں ڈیولپ کریں. اس سے ان کی اپنی بھی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور معاشرے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں گے. کارآمد صحیح ہوگی جی. اچھا، آخر میں ان اسٹوڈنٹس کو، ان طلباء کو آپ کیا پیغام دیں گے جو معاشی مسائل کو لے کر جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں؟ ان کے لیے کیا میسج ہے؟ بالکل جی، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارا چونکہ علاقہ غریب ہے، لوگ یہاں پہ پسماندہ ہیں، تو معاشی مسائل ہم سب کے ساتھ ہیں. جیسے ظاہر ہے آپ نے بھی اس چیز کو فیس کیا، میں نے بھی فیس کیا، ہمارے اور جو باقی دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو فیس کیا. لیکن ایک چیز جو ہے بچوں کو جو اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے وہ ہے لگن، حصول کی لگن. جب آپ کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے اور آپ نے اس تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر آپ تمام ذرائع جو ہیں وہ اپناتے ہیں. تو حصول کی لگن ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے چاہے بچوں کو جو ہے سائڈ ورک بھی کرنا پڑے، چاہے ان کو جو ہے کوئی عارضی جاب بھی کرنی پڑے کہیں پہ جہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، چاہے ان کو جو ہے نا چھوٹا موٹا کوئی کام بھی کرنا پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ منزل کا تعین کریں اور اس کے حصول میں لگ جائیں. کیونکہ جب آپ کے سامنے منزل کا تعین ہوتا ہے تو آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو معاشی مسائل ہیں
آپ کی تعلیم میں اور آپ کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحیح، اگر آپ کے اندر ہمت ہے ہمت ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. آپ ہمارے علاقے کا فخر ہیں. بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ شہزاد فضل کو اجازت دیجیے. اگلی دفعہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.